वेलकम बैक नाजरीन। पैनल में मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़िकार जनाब एहसन ज़िया साहब ने। हम जब ब्रेक पे गए थे तो हमने बात की थी कि हम इस पे बात करेंगे कि सफारती सतह पर डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पाकिस्तान ने क्या कामयाबियां समेटी हैं, इस वक्त सूरत हाल क्या है। जाहिर है कि भारत भी डिप्लोमेटिक अपनी एफर्ट्स कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, कुछ ममालिक ने पाकिस्तान से राबिता भी किया है। और एहसन साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगा ट्रांसमिशन में। आपसे ये सवाल तो है ही कि सफारती सतह पर क्या कामयाबियां पाकिस्तान को मिली, और इस वक्त मीडिएशन की भी बातें हो रही हैं, तो असल स्टेटस क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ पाकिस्तानी, व्हाट डू यू फील वी आर अगेन एट वॉर? देखें, ये बात तो है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो खासी कशीदा है, और इस कशीदा सूरत हाल का ज़िम्मेदार भारत है, जो जारियत उसने की और जो वो स्टेप्स ले रहा है वो इस पूरे रीजन को एक ऐसी आग में धकेल रहा है। मैं आपको बिल्कुल वार्न कर रहा हूँ कि वी आर गोइंग टू सेट अनदर थर्ड वर्ल्ड वॉर, यानी ये बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड वॉर का पेशखाना है। अगर पाकिस्तान और इंडिया, दो एटॉमिक पावर्स, इसी सूरत हाल में आगे बढ़ती हैं तो ना सिर्फ ये रीजन बल्कि इसके साथ आपका पूरा मिडल ईस्ट और आपकी बड़ी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखें या सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखें तो उससे पहले कुछ इक़दामात हुए थे, कुछ वाक़यात हुए थे और कुछ इस तरह के इंसिडेंट हुए थे जो मल्टीप्लाई करते हुए एक वॉर में, एक बड़ी वॉर में बदल गए थे। तो इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि मोदी की जो पागलपन है और हिंदुत्व की जो पॉलिसी है जिसके तहत वो इस पूरे रीजन को आग और खून में धकेल रहा है, मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड को इसके ऊपर नोटिस तो लेना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आप इस वक्त कह रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। देखें, हमने बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, हम डिफेंसिव रहे, हमने कोशिश की कि इस रीजन के अंदर उस आग के अंदर हम ना धकेल दिए जाएं जिसके अंदर तकरीबन 1.5 अरब की आबादी इंडिया की है और 25 करोड़ पाकिस्तानी है, तो ये सारे के सारे एक आग और खून के एक नए दरिया की तरफ ना चले जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वहां सेनेटी प्रिवेल नहीं कर रही, कोई प्रूडेंस हमें इंडिया के अंदर नजर नहीं आ रही। वहां की जो लीडरशिप है लेड बाय मोदी सरकार जिसको आप कहते हैं, और 4-5 जो लोग हैं वो ऐसे, मुझे लगता है कि पागलपन और एक वॉर हिस्टेरिया, वॉर मॉन्गरिंग में चले गए हैं कि जहां से शायद उनको खुद भी वापसी होती नजर नहीं आ रही। वो इसी तरह है कि जैसे किसी सांप के मुंह में छिपकली ना निगल सकता है ना उगल सकता है। लेकिन बहरहाल जो पिछले 24 घंटे के दौरान जो आप देखें कि जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बहुत मजीद आगे चली गई हैं। अब यहाँ सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन इंडिया जो है उसका जो स्टाइल मुझे नजर आ रहा है वो इस तरह ट्रीट कर रहा है जैसे फ़लस्तीन के अंदर जैसे वो गजा के अंदर लोगों को ट्रीट करते हैं, जहां चाहते हैं एट देयर विल वो हिट कर रहे हैं, और जैसे पूरी एक बदमाशी है, एक थानेदारी है वो कर रहे हैं यहाँ पर। शायद वो पाकिस्तान को भी उस तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ उन्होंने ड्रोन भेज दिए हैं, कभी उन्होंने पहले आपके यहाँ टारगेट्स किए, तो वो मेरा ख्याल है वो भूल रहे हैं। दे आर टोटली ओब्लिवियन ऑफ द फैक्ट कि तो पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट, पाकिस्तान की एक फौज है, आपके पास एक बड़ा असला है। तो इस तरह की हरकतें, कौन सी चीज है जो इतनी बड़ी हकीकत को मद्देनजर नहीं रखने दे रही मोदी को? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो अपनी तरफ से वो फेस सेविंग करते हुए पाकिस्तान में उन्होंने जो किया और उसका जो जवाब पाकिस्तान की तरफ से दिया गया, पाकिस्तान ने ये किया कि तमाम इखलाकी असूल, इंसानी असूल, जिनेवा कन्वेंशन, वर्ल्ड के जितने भी आप समझे कि असूल हैं उसके तहत आप हमारे यहाँ पे सिविल आबादी को टारगेट नहीं किया गया। उन्होंने हमारे यहाँ सिविल आबादी को टारगेट किया और ये बताने की कोशिश की, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो उन्होंने वहां पर किया था, और यहाँ पर भी उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि जनाब यहाँ पर जो है ना टेररिस्ट मौजूद है। लेकिन मुझे ये बताएं कि वो फूल सा जो 3 साल का 4 साल का बच्चा था वो टेररिस्ट था? 7 साल की जो बच्ची थी क्या वो टेररिस्ट थी? वो खवातीन जो थी जिनकी लाशें जो हैं जो इसमें शहीद हुई, क्या वो टेररिस्ट थी? तो टेररिस्ट तो बाकायदा तौर पे इंडिया खुद है। हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर जो हमला था वो टेररिज्म का हमला था, एक स्टेट टेररिज्म थी। मोदी एक टेररिस्ट है, एक टेररिस्ट ने आपके यहाँ पर हमला किया था, और जो टेररिज्म की गई इस वक्त जो की गई वो इंडियन आर्मी टेररिज्म की समझिए कि एक शाखसाना है, खुद एक ओरिजिन है, और एक मैं समझता हूँ कि सारा इनिशिएटिव जो है इंडियन आर्मी इस वक्त दुनिया की एक बड़ी टेररिस्ट आर्मी है, वो पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रही है, मासूम लोगों को मारी है और इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। सूरत हाल ये है कि कनाडा से लेकर अमेरिका तक और बरतानिया तक इनकी जो टेररिज्म कर रहे थे वहां सिखों का निशाना बना रहे हैं, अपने मुखालिफिन को निशाना बना रहे हैं, 1 लाख कश्मीरियों को शहीद किया, और उसके अलावा 1 लाख कश्मीरियों को शहीद किया। तो ये दुनिया की एक बड़ी टेररिस्ट स्टेट है और ये टेररिज्म कर रही है। और टेररिज्म के नाम पर जैसे आपने फलस्तीन में नहीं देखा कि वो आते हैं और निहत्ते लोगों को फूल जैसे बच्चों के जिस्मों के चीथड़े उड़ा दी हैं और उनको कह रहे हैं ये टेररिस्ट हैं। तो ये एक इस तरह का बयानिया है कि शैतानी बयानिया है, इसे कहें कि बारबेरिक हमने एक्ट देखे हैं कि हमने इंसानी तारीख में इस तरह के एक्ट नहीं देखे। लेकिन अब देखें पाकिस्तान के पास क्या सूरत हाल है। देखें
اب پاکستان کو اس طرح ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے وہ کوئی تھانے دار ہے، ہمیں جیسے چاہیں گے ٹریٹ کر لیں گے. ہم نے ریسٹرینٹ شو کر لی، لیکن اب پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں، اب پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، دے ہیو ٹو چینج دیئر اسٹریٹجی. دیکھیں بہت ہوا آپ نے ڈیفینسو کر لیا، بہت آپ نے پیچھے رہ کے کھیل لیا، اب اوفینسو کی ضرورت ہے. اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو آپ کی تو عادت بنا دیں گے. آج پاکستان کے تمام شہروں کے اندر ڈرونز وہ جہاں چاہ رہے ہیں آ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. 2 صوبائی دارالحکومت ہیں جہاں دیکھیں اب لاہور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں وہ چاہ رہے ہیں اگر وہ ہٹ کریں ایٹ دیئر بل، تو میرا خیال ہے یہ بہت سنگین مسئلہ ہے. اس کا جواب آپ کو پاکستان کو ڈیپ ان سائڈ انڈیا دینا چاہیے. اور میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں جا کر آپ ان کی عوام کو نشانہ بنائیں. بھائی ان کی لاشیں ان کے فوجیوں کی نظر آنی چاہیے، ان کے جنرلوں کی لاشیں ہمیں نظر آنی چاہیے، پاکستان میں وہ نظر آنی چاہیے. یہاں پر پتہ چلے کہ پاکستان نے کیا وہاں پہ جواب دیا ہے. اس سے زیادہ آپ کو برداشت کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بہت برداشت کر لیا. اور جہاں تک بیلنس آف پاور نہیں آپ ریسٹور کر سکتے. آپ کو بتانا پڑے گا نا، اگر لاہور میں ہو رہا ہے تو دلی میں کیوں نہیں ہو رہا، کولکتہ میں کیوں نہیں ہو رہا، بمبئی میں کیوں نہیں ہو رہا. جو باقی ان کے انڈین شہر ہیں ان کو اس پین کو، اس آگ کو، اس کو فیل کرنا چاہیے جو پاکستان میں وہ کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان کی قوم بڑی بہادر ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. پچھلے 9/11 کے بعد آج تک پاکستان نے 1 لاکھ لوگوں کی قربانیاں دی ہیں، یہاں شہادتیں ہوئی ہیں. وہ کس کی ٹیررزم تھی؟ انڈین پراکسی وار لڑی گئی وایا افغانستان اور 1 لاکھ کے قریب پاکستانیوں کو شہید کیا گیا. 150 بلین سے زیادہ کا ہمارا جو ہے ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے. تو ہم تو عادی ہیں بھائی، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے یہاں ڈرون آ کے اٹیک کر دے یا خود کچھ بمبار آ کے کر دے یا کوئی ٹیررزم کی ایکٹیویٹی کر دے، ہم تو اسے فیس کر رہے ہیں. بھائی تم نے اس آگ کو نہیں فیل کیا، تم نے انڈیا والوں تم نے اس گرمی کو فیل نہیں کیا. یہ تمہیں پتا چلے گا کہ جب ہم کریں گے پھر تمہیں پتا چلے گا کیا ہو گیا. ہم نے بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گزشتہ 48 گھنٹوں کے اندر صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، مزید نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ پھر اس طرح تو آپ کو شاید وہ ذہنی طور پر عادی بنا رہے ہیں کہ جناب ہم جب چاہیں گے جس عمارت کو چاہیں گے، لاہور میں، کراچی میں، پنڈی میں، یعنی وہ آپ کے ڈیپ انسائیڈ آپ کے ڈرون حملے کر رہے ہیں. اور دوسری بات دیکھیں اس کے اندر اسرائیل کا جو پورا کا پورا سلسلہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو نیکسس ہے، آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھائی جو اٹیک آپ کا یہاں پہ کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل ڈرونز آ رہے ہیں، تو پاکستان کے جو نیوکلیر ایسٹس ہوں یا پاکستان کے کچھ میزائل اسرائیل کی طرف بھی جانے چاہیے، ان کے ہارٹ میں بھی ہٹ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ان کا اسلحہ ہمارے یہاں پاکستان میں ہمارے لوگوں پر استعمال ہوگا تو پاکستان کو بھی کھل کے حماس کی سپورٹ کرنی چاہیے. پاکستان کو بھی تمام ان ایلیمنٹس کو جو اسرائیل کے اندر اٹیک کرتے ہیں کرنی چاہیے. ہمیں بالکل کوئی لحاظ نہیں کرنا چاہیے اس وقت. اور اب دیکھیں اس میں تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا. میں ایک چیز آپ کو تاریخی بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اس وقت. میں 1960 میں واپس چلا جاتا ہوں. ڈیوڈ بن گورین فرسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل، اس نے فلسطینیوں کا بڑا قتل عام کیا تھا، تو اس کے بعد اس کو فلسطین کا وزیر اعظم بنایا گیا. وہ 65 میں اپنی کابینہ کو غالباً 60 سے 65 کے دوران وہ خطاب کرتا ہے اور وہ کہتا ہے دیکھو جو تم بنانے جا رہے ہو یعنی گریٹر اسرائیل، اس کے لیے تمہیں عربوں سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں اصل خطرہ پاکستان سے، وہ پاکستان کا نام اس وقت لیتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم جب یہ کرنے جاؤ گے اس وقت تمہیں سب سے بڑا جو نقصان پہنچائے گا، سامنے آگے کھڑا ہوگا، وہ پاکستان ہوگا. تمہارا پہلا ٹارگٹ پاکستان ہونا چاہیے. اس کے بعد اس نے کہا اگر پاکستان کو مارنا ہے تو ایک ساتھ ملک ہے، اس کا نام ہے ہندوستان، وہ ہمارا لانچنگ پیڈ ہوگا. کیونکہ ان کی نفرت پاکستانیوں کے خلاف بہت زیادہ ہے. تو ہم اس وقت یہاں ان کے ساتھ مل کر یہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور ہم انہیں بالکل سینڈوچ بنائیں گے. ابھی صورتحال دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے کہ جہاں یہ سارا ایجنڈا یہاں ہو رہا ہے انڈیا پاکستان کے خلاف جو اس وقت وار ہسٹری لے کر آ رہا ہے، اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایٹ دی سیم ٹائم وہاں کیا ہو رہا ہے. اسرائیل اپنا گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا بڑھا رہا ہے اور کل انہوں نے اپنی ریزرو فورسز ساری بلا لی ہیں اور انہوں نے کہا غزہ پر اب قبضہ کرنے لگے ہیں، ختم کرنے لگے ہیں اندر جو بھی مسلمانوں کے علاقے، جس کے بعد انہوں نے سپل اوور کرنا ہے باہر کی طرف، جس کے اندر وہ شام کی طرف جا چکے ہیں، لبنان کی طرف جا چکے ہیں، وہ مصر کے اندر جا کے گھسے ہوئے ہیں، وہ اردن کے اندر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 20 لاکھ جو وہاں فلسطینی باقی بچے ہم ان کو وہاں سے نکالیں گے شمال کی طرف نا سوری جنوب کی طرف. تو اگر مزید تو ایک بہت بڑا المیہ وہاں جنم لے رہا ہے. ایٹ دی سیم ٹائم یہاں وار ہسٹیریا بڑھا دیا گیا ہے. تو دیکھیں یہ ایک نیکسس ہے. اور مودی پچھلی دفعہ یعنی جو پچھلا ان کا ٹینیور تھا 70 سالوں میں ایک پہلا شخص تھا وزیر اعظم جو اسرائیل گیا تھا اور وہاں اس نے کہا تھا اس کو اس نے بڑا گلوریفائی کیا ہے. آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا رجت شرما سے اس کی ایک گفتگو ہے جو اس میں بڑا اس نے گلوریفائی کیا ہے. اس نے کہا جی مجھے یہ کہا گیا تھا کہ جب آپ اسرائیل جائیں گے تو آپ کو ساتھ فلسطین بھی جانا چاہیے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں میں صرف اسرائیل ہی جاؤں گا اور میں صرف اسرائیل ہی گیا. جی میں آپ کو بتاتا ہوں 3 لوگ تھے، چوتھے کو نزدیک آنے نہیں دیا گیا تھا اور اس وقت نیتن یاہو نے اردو میں کی تھی بات. اس نے کہا تھا میرا بھائی آیا، اس کو کہا تھا
जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, मोदी को कहा मेरा भाई आया, उसे लिपटा और उसने कहा खिलाओं तक हमारी दोस्ती जो चलेगी और फिजाओं तक हमारी दोस्ती होगी, और आज वो हम दोस्ती देख रहे हैं। आपको पता है जब अभिनंदन आया तो उस वक्त भी हमें खबरें आई थी कि एक इंडियन जो पायलट था उसके साथ इजरायली पायलट भी पकड़ा गया था। तो आप ये समझ लें कि इसके ऊपर जो छतरी है वो अमेरिकन की है, और ये बड़े इशारे के साथ और मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। दुनिया जो है ना इस वक्त एक बहुत बड़ी जंग में जा रही है। एक तरफ अमेरिकन है, बुनियाद परस्त गोरा जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, पागलपन की हद तक है वो, उसने पूरे रीजन को आप जो कुछ किया इस वक्त, जो उसके स्टेप्स हैं, जो उसने इससे पहले इकोनॉमिक जो किया है वो सबके सामने है कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। दूसरी तरफ आपका मिडल ईस्ट आ जाता है, वहाँ एक और पागल बैठा हुआ है, नेतन्याहू, इंसानी खून का प्यासा, और जिसको आप शैतान भी कह सकते हैं, हैवान भी कह सकते हैं। तीसरा आपका मोदी सरकार, जिसको ना किसी इंसानी हुकूक की तमीज़ है, ना उसके ख्याल में जो उसकी सारी टीम है वो हिंदू तवा की इस बेवकूफ़ी में पड़ा हुआ। वो कहता है कि ये कंड भारत के तहत हम अफगानिस्तान तक हमारे पास होगा, वो कहता है सारा अरब हमारे पास होगा, वो कहता है अमेरिकन और यूरोप की बातें कर रहा है, वो कभी कनाडा को कह रहा है कि मेरे पास आ जाओ। तो ये पागलपन है, जो मजहबी पागलपन कह दें या बुनियाद परस्ती का पागलपन कह दें, इस सारी पागलपन के तहत ये पूरी दुनिया यानी ग्लोब के ऊपर इंसानों की जानों के साथ खेलने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इतना एक मामूली नहीं समझना चाहिए। लेकिन फिर मेरा सवाल है कि देखें, पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान के पास मिसाइल हैं, पाकिस्तान के पास बेहतरीन लड़ाका तैयारे हैं, पाकिस्तान के पास बेहतरीन फौज है, लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे इतने शहरों पर ड्रोन आके गिरें और हम अभी सोच रहे हों तो और कोई अटैक ना करें, कोई जवाब ना दें, तो मेरा ख्याल है इसकी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अस्साम साहब आपकी जानिब आऊँगा। एहसन साहब ने बिल्कुल जो गुफ्तगू है उसको एक नई डायरेक्शन दे दी है। तो आप ये बताएं, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया और हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि इजराइलियन हिरॉक जो है वो हम पर फेंके जा रहे हैं, तो जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि ये ग्रेटर इसराइल इसका कॉन्टेक्स्ट है, तो आप क्या समझते हैं कि खित्ते में जो एंटी इजराइल एलियन सेंटिमेंट रखने वाले ममालिक हैं, क्या उनको हम अपनी जानिब खींच सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ईरान। देखिए, अभी जो जैसे जो है बात हुई और बड़ी खुल के बात हुई, तो आप जो मैंने बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में बात की थी, तो मैंने यही कहा था कि जो ये जो खित्ता है, ये खित्ता जो है अब जो एक अलग इसका एक पावर पॉइंट बनेगा, और इसका एक अलग जो है इसकी एक डायमेंशन आपको नज़र आएगी। वो अब आप देखेंगे तो चाइना, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, ये वो ममालिक हैं जो कि मिलके इस खित्ते को आगे लेके चलेंगे। अगर आप देखते हैं, दूसरी जानब देखते हैं, तो अभी जैसा अभी जो है आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि सफारती सतह पे क्या हो रहा है और भारत जो है कहाँ पे हो रहा है। सर मुझे बताएं, सऊदी अरब किसके साथ है, टर्की किसके साथ है, चाइना किसके साथ है, बांग्लादेश किसके साथ है, रूस किसके साथ है, यूक्रेन किसके साथ है, यूरोपियन यूनियन किसके साथ है, श्रीलंका किसके साथ है, नेपाल किसके साथ है, भूटान किसके साथ है। अब सब भारत के मुझे बताएं कौन सा करीबी कोई ऐसी जगह है जो कि भारत के साथ हो। तो पहली बात। दूसरी सर ये है कि 9 मई की जो तकरीब होती है रशिया के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को विन करने की, हर साल 9 मई को, वो आपने कल पाकिस्तान में उसकी तकरीब मनाई कि नहीं मनाई? उसके मेहमान खुसूसी कौन थे? सदर पाकिस्तान और आपके रशिया के सफ़ीर वहाँ मौजूद थे। ठीक हो गया। उससे 2 दिन पहले की बात है, यूक्रेन ने कहा कि ये जो आपकी तकरीब कर रहे हैं इसमें चाइना के सदर आपके पास आ रहे हैं, तो हम आपको इस तकरीब को मलियामेट कर देंगे, हम इस पर दहशतगर्दी का हमला कर देंगे, या इसको हम लोग सबूताज करेंगे। तो रशिया ने क्या कहा कि अगर चाइना के सदर की मौजूदगी के दौरान में अगर आपने किसी किस्म का कोई फैसला किया या कोई हरकत करने की कोशिश की, तो तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी। चाइना ये कहता है कि अगर भारत जो है वो ज़्यादा रिटेलिएट करता है, पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, तो मैं पाकिस्तान का साथ दूंगा। टर्की ने क्या किया? टर्की ने आपको अपना असला टेस्ट करने के लिए दे दिया कि भाई ये मैंने बंदूक बना ली है, सामने हिंदू बैठा हुआ है, इस पर फायर करके मुझे बताओ कि इसकी एक्यूरेसी सही है कि गलत है। ठीक है सर, चाइना ने अपना आपको चीज़ें दे दी। हमें यहाँ पे ये बताया जाता है, वल्लाह आलम बात दुरुस्त है या सही है गलत है, कि जितना भी जो हमारे हवाई जहाज़ों में जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, वो हमारा एक इस्लामी मुल्क है, उसने कहा कि जी इसका खर्चा मैं दे दूंगा, आप लड़ें। तो ये चीज़ें देखें आप। फिर जैसे बांग्लादेश ने कहा कि बांग्लादेश के जो है उन्होंने ये बात बिल्कुल नहीं की कि अगर पाकिस्तान के ऊपर अगर आप हमला करते हैं तो हम पाकिस्तान का साथ देंगे।
اگر اسے میں 15 دن پہلے یا 20 دن پہلے کی بات کرتا ہوں, کیا محمد یونس صاحب نے چائنا میں جا کے یہ بات نہیں کی کہ کیلیگوری پاس کو میں بند کرتا ہوں, تم آؤ آگے 7 سسٹرز کے اوپر تم لوگ آگے قبضہ کر لو. ٹھیک ہے سر, اگر یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. یہ اس چیز کی, اس بات کی غمازی ہے, اس بات کو یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ رشیا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, ٹھیک ہے, اپنے مفادات کے لیے کھڑا ہے. یورپ پاکستان کے ساتھ کیوں کھڑا ہے؟ سر پاکستان ایک کمزور ملک ہے, پاکستان ایک غریب ملک ہے. رشیا کی وار میں ہم مانتے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے وہ اسلحہ بیچا ہے یوکرین کو, لیکن کیا ہوا؟ رشیا کو بھی پتا ہے, ہم نے رشیا سے سر اس کے مقابلے میں گندم لی, ہم نے رشیا سے اس کے مقابلے میں آئل پرچیز کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ اس پہ جو پابندیاں یا اس پہ جو کنسٹرینٹ تھی ہم نے اس کو ریلیف دیا. تو رشیا ہمارے ساتھ کھڑا ہے, یورپ ہمارے ساتھ کھڑا ہے. میں باقی اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں اس ایک اسپیسیفک ریجن ہے جو کہ اس وقت بھرپور طریقے سے جنگ کی شکل میں پھنسا ہوا ہے, وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود کھڑا ہے. باقی جو سینٹر نظر آئے گا, جیسے میرے جو فیلو پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ ایک, اگر جب ہم نے جنگ شروع اگر بھارت نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی ہے تو ہمیں اس کے اندر بھرپور طریقے سے ہمیں کودنا پڑے گا. اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں سر, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے, پر دیکھا جائے گا سر کیا ہوگا. میدان بھی ہے, گھوڑا بھی ہے, دیکھ لیتے ہیں کس میں کتنی دوڑ ہے. اور یقینی طور پہ ہماری جو قوم ہے, ہمارا جو تھنک ٹینک ہے, وہ ایسا بالکل نہیں ہے. سر تھوڑی سی معذرت کے ساتھ آپ نے کہا کہ ہمیں فوراً ریٹیلیٹ کر دینا چاہیے, ہمیں ابھی تک ریٹیلیشن کیوں نہیں کی ہم نے. سر دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہم نے بھی ایک پروگرام کرنا ہوتا ہے, ہم اس کو پہلے ڈیزائن کرتے ہیں, اس پہ ہم ریہرسل کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, اس کے بعد پروگرام آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں. تو سر اگر ویسی ہسل بسل میں اگر کوئی میزائل فائر ہو جائے تو جو سویلین آبادی ہے, اور آپ نے جس میں سب سے بہت اچھی بات آپ نے کی کہ پاکستان نے ہمیشہ سے جو ہے انسانی حقوق کے جو قراردادیں ہیں اور جنیوا کنونشن ہے اس کا ہمیشہ سے اس کی پاسداری کی ہے. تو ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ ہمارے اوپر اس قسم کا کوئی دھبا ہمارے اوپر آ جائے. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, لیکن سر ہماری بھی کچھ اخلاقیات ہیں, ہم نے بھی چیزوں کو دیکھنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, دیر سویر ہوگی یا ہو چکی ہے, لیکن اتنی بھی دیر نہیں ہوئی کہ بالکل چیزیں ختم ہو جائیں. اوکے, اسد بٹ صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, جو NSC کا اعلامیہ تھا اس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا اور عالمی برادری کو ایڈریس کیا گیا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ ایک سمبولک ایڈریس تھا یا واقعی وی آر ایکسپیکٹنگ کہ عالمی برادری اس پر کوئی ہماری مدد کر سکتی ہے یا خطے میں امن کی بحالی کے لیے کوئی کام کر سکتی ہے؟ اگر ہم یونائٹڈ نیشنز کی بات کرتے ہیں تو فلسطین میں, غزہ میں جو کچھ ہوا اس میں یونائٹڈ نیشنز تو ہمیں انیکٹیو ہی دکھائی دی ہے, اور دوسری طرف ہم مسلمانوں کی آرگنائزیشن OIC جو ہے اس کو کس طرح ہم انگیج کر سکتے ہیں ساری سچویشن میں؟ دیکھیں بڑا فرق ہے, یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان جو ہے وہ فلسطین نہیں ہے. یہ آپ یہ بھول جائیں جن کی خام خیالی ہے کہ یہ اسی طرح سے ڈرون پھینکیں گے اور نیوز چینل دکھا رہے ہوں گے جی کہ بلڈنگ گر رہی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ کولیٹرل ہوتا ہے آپ کا, اس کے اندر ہم کنڈمنیشن بھی کرتے ہیں, لیکن پاکستان ایک ریالٹی ہے اور پاکستان ایک ایٹامک کنٹری ہے. ایٹامک انرجی اس کے پاس, ایٹامک بام اس کے پاس ہے. اور یہ صرف پاکستان کا نقصان نہیں ہے, اس خطے کے اندر جتنی کنٹریز ہیں ان ساروں کے یہاں پہ جو ہے مفادات ہیں, ان ساروں کے یہاں پہ جو ہے انٹرسٹ ہیں. اور یہ گلوبلائزیشن کا جو آپ کا کنسیپٹ ہے, جیسے پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا, اب آپ کٹ کے نہیں رہ سکتے. آپ نے یہ نہیں کہہ سکتے ایک ملک کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کی کمپنیاں, آپ کے جو دوسرے معاملات ہیں وہاں پہ چلتے رہیں گے. تو یہ جو ہے وہ اس کو کمپیئر نہ کیا جائے. یہ کوشش کی ہے انہوں نے کی ہے, انہوں نے رافیل کے ذریعے اور یہ ڈرون جو اسرائیلی میڈ تھی اس کے ذریعے کوشش کی دکھانے کی کہ جناب کیا ہوتا ہے, ٹیسٹ کر لی. تو یہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ. دوسری جو آپ کا پہلو ہے سوال کا, وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو آپ کے ادارے ہیں وہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ, دیکھیں وہ کنٹریبیوٹ کریں گے قانون کی حد تک, کتاب کی حد تک, لیکن جب وار ہو رہی ہوتی ہے تب آپ کو اپنے مسئلے دکھانا پڑتے ہیں. میں ایسے صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا اور دورانی صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ اسٹریٹجیکلی دیکھ کر پاکستان اپنے مسئلے ضرور شو کرے گا. اور یہ ہے مسئلہ, صرف یہ ہے کہ ابھی جو ہمیں فائدہ رہا ہے وہ آپ یہ دیکھیں, ڈپلومیسی ہماری کامیاب رہی, انٹرنیشنلی جو ہے وہ انڈیا کو لان تان کی جا رہی ہے, ان کو اگریسو کیا جا رہا ہے, ان کو جتنے معاملات ہیں اس کے اندر روندا جا رہا ہے. اور میں نے پہلے جیسے کہا کہ دنیا کی جتنی مرضی آپ جنگیں اٹھا کے دیکھ لیں, آپ دیکھیں گے اس کا فیصلہ ٹیبل پر ہوا. اور بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ جناب آپ نے کہاں کیا, لیکن پریکٹیکلی آپ کو بطور نیشن, بطور
ایک کنٹری جواب دینا پڑتا ہے اور اس کا ہم انتظار کریں گے، کیونکہ یہ فیصلہ ہماری پاک فوج کا ہے. ہم بطور باشندہ، بطور سٹیزن، ہمارے جذبات اپنی جگہ پہ ہیں جیسے کہ ہونے بھی چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاک فوج نے کبھی اس طرح سے کیا ہو کہ کوئی حملہ ہوا ہے اس کا جواب نہ ہم نے دیکھا، ابھی نندن کے معاملے میں دیکھا، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا. تو یہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کا ہم فیصلہ اپنی پاک فوج پر چھوڑتے ہیں. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ جس طرح معاملات کو کر رہے ہیں. میں اپنے جو دوست ہیں، اپنے جو ہمارے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا تعلق ہو، یہ موومنٹ نہیں ہے کہ آپ اپنی فوج کو کرٹیسائز کریں. دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے، کل رات کو جب یہ واقعہ ہوا، پرسوں رات کو، تو میرے ہر جو جاننے والا تھا وہ اپنے بچے کو گلے سے لگا کر بیٹھا ہوا. تو وہ بچہ جس کا باپ بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ ایئر فورس میں ہے، ان کو پتہ ہے، وہ ظاہر ہے اپنی ڈیوٹی تو اس طرح ڈسکلوز نہیں کرتے، لیکن جب آپ کا الارم بجتا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ وہ ڈیوٹی پہ ہے. اس شخص کو یا اس ماں کو ابھی ضرورت ہے کہ اپریشیٹ کرنے کی، ان کو سلوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو آپ اپنے ساتھ والے کمرے میں بیٹھ کے اپنے بچے کو گلے لگا رہے ہیں، جو کہ انسانی بالکل ایک صفت ہے، کریکٹرسٹک ہے. لیکن جو ہمارے جوان لڑے ہیں، وہ جو بھی ان کی غلطی ہیں، ان کو اس ٹائم 500 خون معاف ہے. ان کی جو بھی جو ہے نہیں، میں ابھی تک سمجھتا ہوں یہ جتنا میں نے انٹرنیشنل لا اور وار کو پڑھا ہے، اسٹریٹجیکلی ہم نے اچھا کیا ہے، ہمارے ایئر فورس نے اچھا کیا ہے. ڈرون گرائے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو نیشن کے سامنے آپ کی، کیونکہ وار کے اندر اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے. لوگ کنڈیم کر رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، وہ یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ اس ٹائم صرف اور صرف اپریشیٹ کریں، اور جن کا کام ہے، کیونکہ ہم اکثر کہتے رہے کہ فوج کا کام سیاست نہیں ہے، لیکن آج جو فوج کا کام ہے اس کے اندر پھر ہم مداخلت نہ کریں، ہم ویٹ کریں کہ ان کا جو ڈومین ہے اس کے اندر کریں. اور کبھی بھی پاک فوج نے ہمیں مایوس نہیں کیا. آپ ہسٹری اٹھا کے میں اگر ان کی ایک چیز بھی اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں سر، جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ہم نے ان کے ڈرونز گرائے، وہ اپنا جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی تھی کہ ان کی ریشو بہت کم ہے ابھی تک ان کو ہٹ کرنے کی. ان کی ریشو صرف اور صرف 1.5% ہے، لیکن پاکستان نے ابھی 25 گرا چکا ہے. اگر فرض کریں وہ کہتا ہے کہ ہم نے 50 بھیجے تھے، ہم نے 25 مار دیے، تو اس کا مطلب کیا، ہم تو 50% پہ آ گئے نا سر، پہلی بار. دوسری بات جو انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ جنگ کا اختتام ہمیشہ ڈائلاگ پہ ہوتا ہے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ جنگ 2 ڈائلاگز کے درمیانی وقفے کو جنگ کہا جاتا ہے. پہلا ڈائلاگ لیکن آپ جو کو نہ ہوا، یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے، ٹیبل پہ بھی جیت اسی کی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں کچھ ہو. بالکل بالکل. اچھا، اس پہ میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت ضرورت ہے کہ پاک فوج جو ہے بھرپور قسم کا جواب دے اور مؤثر انداز میں جواب دے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ قوم کو مایوس نہیں کرے گی آپ کی پاک فوج. اچھا، جنگیں 4 طرح کی ہوتی ہیں. سفارتی جنگ ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی اعصابی جنگ ہوتی ہے، پھر آپ کی دفاعی جنگ ہوتی ہے، پھر آپ کی فزیکلی جنگ ہوتی ہے. سفارتی جنگ اللہ کے فضل سے آپ جیت گئے، اور پہلی دفعہ ایسا صاحب سے ٹھیک کہا کہ پہلی دفعہ آپ کا بیانیہ پوری دنیا نے تسلیم کیا اور انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی. دوسرے نمبر پہ آپ اعصابی جنگ جو ہے وہ بھی جیت چکے ہیں. دفاعی جنگ جو ہے وہ بھی آپ جیت چکے کہ جب اس نے اٹیک کیا آپ نے اس کو منہ کی ماری. اب چوتھی اور آخری جنگ ہے فزیکلی. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ 3 جنگیں آپ پرامن رہیں، آپ بالکل مطمئن رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پہلے مایوسی نہیں ہوئی، اس جگہ پہ بھی مایوسی نہیں ہوگی. فزیکلی جنگ میں بھی انشاءاللہ مودی سرکار، اور بالکل بجا فرمایا میرے بھائی نے کہ دہشت گرد ہے وہ فوج، وہ راہ جو ہے پوری دنیا کے اندر بدنام زمانہ دہشت گرد، کہاں نہیں اس نے جو ہے دہشت گردی کی. پاکستان کو دیکھیں، یو این او کی بات کر رہے ہیں، یو این اے جو ہے یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ تو صرف مسلمانوں کے لیے بنی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر قدغن لا دیں، ان کے اوپر پابندیاں لگا دیں. کیا اسرائیل جو کر رہا ہے وہ یونائٹڈ نیشن کو نظر نہیں آ رہا؟ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر 1 لاکھ جو ہے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو انہوں نے بے دردی سے قتل کر دیا، شہید کر دیا، کیا وہ یونائٹڈ نیشن کو نظر نہیں آ رہا؟ وہاں پہ بچوں کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں فلسطین کے اندر، ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے. اب شام تک وہ پہنچ گیا سارا سسٹم، وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کو کچھ نظر نہیں آ رہا. وہ آئی سی کی بات کیا کریں؟ کون سے اب اس وقت جو جنگ چھڑی ہوئی ہے فلسطین میں اور پاکستان میں، یہ مسلمانوں کی جنگ ہے، یہ ایک ملک کی جنگ نہیں ہے. تو اس میں اپریشیٹ کروں گا ترکی کو کہ سب سے پہلے انہوں نے سامان بھی بھیج دیا اور اعلان بھی کیا، چائنا نے بھی کیا ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. اس طرح اب مسلم امہ کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، وہ اسرائیل کو بھی جواب دے اور انڈیا کو بھی جواب دے. ادروائز یہ عالمی جنگ بن جانی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور پاکستان کے پاس آپ بار بار یہ کہا جا رہا ہے
اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج جواب کیوں نہیں دے رہی؟ بھائی پاکستانی فوج کے پاس اب جواب دینے کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. اب دیکھیں 3 جگہ پہ وہ جیت چکے, اب انشاءاللہ انتظار کریں چوتھی جگہ پہ آپ جیت.